ماں نے مجھے 10 لاکھ دیے اور گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم میری بیٹی نہیں ہو۔ آج سے 5 سال پہلے میری زندگی میں ایسا دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری ماں کا نام شمیم تھا۔ ابو ایک بزنس مین تھے اور بہت خوشحال تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عدنان تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن جب میں 22 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں حمزہ آیا۔ سینئر تھا اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ ہم دوست بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں۔ امی نے پہلے تو بہت غصہ کیا، لیکن پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تمہارے ابو کیا کہیں گے۔ لیکن جب امی نے ابو کو بتایا تو ابو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ابو نے کہا کہ میں نے رملہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ پلیز ابو کو سمجھائیں، لیکن امی نے کہا کہ بیٹی تمہارے ابو کا فیصلہ ہے اور ہمیں ماننا ہوگا۔ میں نے کہا کہ لیکن امی، میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امی نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن رشتے نہیں۔ میں بہت روئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چند دن بعد میری منگنی ہو گئی اور ابو کے دوست کے بیٹے سے، جس کا نام شاہد تھا۔ شاہد ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن میرے دل حمزہ پر تھا۔ منگنی کے بعد میں نے حمزہ سے بات کی اور حمزہ کو سب بتایا۔ حمزہ نے کہا رملہ ہم بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر والوں کی عزت کو مٹی میں نہیں ملا سکتی، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور میری شادی کی تاریخ قریب سے قریب ہو رہی تھی۔ میں ہر دن روتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے اپنی ساری زندگی حمزہ کے ساتھ سوچی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے حمزہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ رملہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں اور تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ میں نے کہا مت آنا حمزہ، وہ تمہیں نہیں سنیں گے، وہ تمہاری نہیں مانیں گے اور وہ تمہیں نہیں پسند کرتے۔ لیکن حمزہ نے میری ایک نہیں سنی اور نہ ہی میری مانی۔ وہ میرے گھر آ گیا۔ جب وہ میرے گھر آیا تو ابو نے اسے دیکھا اور بہت غصے میں آ گئے اور کہا کہ کون ہو تم؟ ابو نے پوچھا۔ حمزہ نے کہا کہ میرا نام حمزہ ہے اور میں رملہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسے ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ ابو نے غصے سے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ میرے گھر آنے کی کوشش مت کرنا۔ حمزہ نے کہا کہ انکل پلیز ایک بار میری بات سن لیں، لیکن ابو نے نہیں سنا۔ انہوں نے حمزہ کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کو یہاں کیوں بلایا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں بلایا اس کو۔ ابو نے کہا کہ اگر دوبارہ اس لڑکے نے یہاں آنے کی ہمت کی یا تم اس سے ملی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میں بہت ڈر گئی۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن بن کر تیار ہو گئی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن میں نہیں بھاگی کیونکہ میں نے اپنے والدین کی عزت کا خیال کیا اور انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ نکاح ہو گیا اور میں شاہد کی بیوی بن گئی۔ رخصتی کے وقت امی رو رہی تھی اور مجھے گلے لگا لیا تھا۔ امی نے کہا کہ بیٹی خوش رہنا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں شاہد کے ساتھ چلی گئی۔ شاہد ایک اچھا شوہر تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن میرا دل میں حمزہ تھا۔ میں ہر وقت حمزہ کے بارے میں سوچتی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے اور ایک دن حمزہ نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ رملہ، میں تمہیں نہیں بھول سکتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حمزہ پلیز میری زندگی میں مزید پریشانیاں نہ بڑھاؤ، میری زندگی مزید مت خراب کرو، میں اب شادی شدہ ہوں۔ حمزہ نے کہا کہ لیکن تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب ہم ساتھ نہیں ہو سکتے۔ حمزہ نے کہا
کہ ہم بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ حمزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے فون کاٹ دیا اور رونے لگی۔ میں بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کروں۔ 6 مہینے اور گزر گئے۔ شاید شاہد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اس کی محبت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن شاہد نے مجھ سے پوچھا کہ رملہ کیا بات ہے؟ یہ تم ہمیشہ اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں شاہد۔ شاہد نے کہا پلیز مجھے بتاؤ۔ میں نے سوچا اور پھر میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے شاہد کو حمزہ کے بارے میں بتایا۔ شاہد نے سب سنا اور پھر کہا کہ رملہ تم ابھی بھی حمزہ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ شاہد نے کہا کہ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا کہ میری مجبوری تھی۔ شاہد نے کہا تو اب میں نے کہا کہ اب میں نہیں جانتی۔ شاہد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا کہ رملہ میں تمہیں مجبور نہیں رکھوں گا۔ اگر تم حمزہ کے پاس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ شاہد نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں تمہیں ناخوش دیکھ سکتا ہوں۔ اگر تم حمزہ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ شاہد تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ میرے والدین کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ شاہد نے کہا کہ میں سنبھال لوں گا، لیکن میں نہیں گئی۔ میں نے سوچا کہ شاہد میں بہت زیادہ اچھائی ہے اور شاید میں وقت کے ساتھ سب بھول جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں ہر دن حمزہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ 1 سال گزر گیا۔ میں پریگننٹ ہو گئی۔ جب میں نے شاہد کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ 9 ماہ 9 ماہ بعد میرا بیٹا ہوا۔ ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ جب میں نے احمد کو دیکھا تو پہلی بار میرے دل میں کچھ بدلا۔ میں نے سوچا کہ اب میں ماں ہوں اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے جینا ہے، اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ میں نے حمزہ کو بھولنے کی بہت کوشش کی۔ 6 مہینے گزر گئے اور ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو میں نے حمزہ کو دیکھا۔ وہ سڑک پر کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گاڑی روکی اور باہر نکلی۔ حمزہ میرے پاس آیا اور کہا رملہ۔ میں نے کہا حمزہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمزہ نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا انتظار کس لیے؟ حمزہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ حمزہ نے کہا تو اب تم خوش ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ حمزہ نے کہا رملہ میں ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم کہو تو ابھی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں ہم۔ میں نے کہا نہیں حمزہ، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا ہے اور میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے کہا تو پھر ہم کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں حمزہ۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے حمزہ کو نہیں دیکھا۔ 2 سال گزر گئے۔ احمد اب چلنے لگا اور بولنے لگا تھا۔ میں اسے بہت چاہتی تھی۔ ایک دن میری امی گھر آئیں۔ انہوں نے احمد کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوئیں، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کہا اکیلے میں بات کی۔ امی نے کہا رملہ میں نے سنا ہے کہ تم حمزہ سے ملی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کس نے بتایا امی؟ امی نے کہا کسی نے دیکھ لیا تھا اور تمہارے ابو کو بتا دیا۔ میں نے کہا لیکن امی میں صرف ایک بار ملی تھی اور وہ بھی اتفاق سے۔ امی نے کہا میں جانتی ہوں، لیکن تمہارے ابو بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر رملہ نے دوبارہ حمزہ سے ملنے کی کوشش کی
ملی تو میں اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھوں گا، اس سے سارے تعلق توڑ دوں گا۔ میں نے کہا لیکن امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ امی نے کہا میں جانتی ہوں بیٹی، لیکن تمہارے ابو نہیں سمجھیں گے، پلیز دوبارہ حمزہ سے مت ملنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن امی یہ سب غلط ہے۔ پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ہفتے بعد شاہد کا ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا اور اسے بہت چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاہد کی حالت نازک ہے۔ میں بہت پریشان تھی، میں دن رات ہاسپٹل میں رہتی تھی۔ ایک دن جب ہاسپٹل میں باہر بیٹھی تھی تو حمزہ آیا۔ اس نے کہا رملہ میں نے سنا ہے تمہارے ہسبینڈ کا حادثہ ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں حمزہ۔ حمزہ نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں شکریہ۔ حمزہ نے کہا رملہ اگر کچھ بھی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ میں نے کہا شکریہ حمزہ، لیکن کسی نے پھر ہمیں ساتھ دیکھ لیا اور میری امی کو بتا دیا۔ امی نے ابو کو بتایا اور ابو غصے میں آ گئے۔ ابو نے امی سے کہا کہ رملہ ابھی بھی اس لڑکے سے مل رہی ہے، اب میں اسے معاف کبھی بھی نہیں کروں گا۔ امی نے کہا لیکن شاہد کی حالت نازک ہے، ابھی انتظار کر لیں، لیکن ابو نہیں مانے۔ 2 دن بعد شاہد کی حالت بہتر ہو گئی۔ جب میں گھر آئی تو ابو اور امی دونوں بیٹھے تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا اور کہا رملہ تم ابھی بھی حمزہ سے ملتی ہو؟ میں نے کہا نہیں ابو میں نہیں ملتی۔ ابو نے کہا جھوٹ مت بولو، تم اس سے ملتی ہو، کسی نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا ابو وہ صرف میری خبر لینے آیا تھا۔ ابو نے کہا مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں، تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا اور اسے مٹی میں ملا دیا۔ میں نے کہا ابو پلیز مجھ پر یقین کریں، لیکن ابو نہیں مانے۔ امی نے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ امی نے کہا رملہ اس میں 10 لاکھ روپے ہیں، یہ لو اور یہ گھر چھوڑ دو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ امی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا بیٹی معاف کرنا، لیکن تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، تم یہ گھر چھوڑ دو اور کبھی واپس مت آنا۔ میں نے کہا لیکن امی میں کہاں جاؤں گی؟ امی نے کہا جہاں تمہارا جاؤ۔ ابو نے کہا آج کے بعد تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میں رو رہی تھی اور امی سے کہہ رہی تھی پلیز ایسا مت کرو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے وہ پیسے لیے اور گھر سے نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ میں حمزہ کو فون کیا اور سب بتایا۔ حمزہ نے کہا رملہ میرے پاس آ جاؤ، لیکن میں نے کہا نہیں حمزہ میں نہیں آ سکتی، میں شادی شدہ، میرا بیٹا ہے۔ حمزہ نے کہا تو پھر کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں شاہد کے پاس جاؤں گی۔ میں شاہد کے گھر گئی اور سب بتایا۔ شاہد نے مجھے گلے لگایا اور کہا رملہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ تمہارے ابو کی ساتھی ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج 5 سال ہو گئے ہیں اور میں شاہد کے ساتھ خوش ہوں۔ شاہد نے مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، میرے والدین نے کبھی واپس نہیں بلایا۔ میرا بھائی عدنان اب بڑا ہو گیا ہے اور وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ابو اب بھی غصے میں ہیں، لیکن امی روز روتی ہیں۔ میں بھی امی کو یاد کرتی ہوں، لیکن میں واپس نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے شادی کر لی اور اب وہ بھی خوش ہے۔ میں نے بھی اسے بھلا دیا۔ اب میں شاہد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے قبول کیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ تھی میری کہانی جب ماں نے مجھے 10 لاکھ دیے اور گھر سے نکال دیا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔